عاصم نصیر آفیشل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین۔ جنوبی پنجاب کا محاذ ہمیشہ سے ہی سیاسی طور پر بڑا خبروں میں رہا اور اس کی کئی وجوہات ہیں، اور کچھ وجوہات میں سے ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ جو جنوبی پنجاب کے اندر جو وہاں کی پسماندگی تھی وہ دور نہ ہو سکی، اور وہاں کے جو لوگوں کی محرومیاں تھیں وہ کبھی بھی انہیں اس طرح نوٹس نہیں لیا گیا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وسطی پنجاب میں یا سندھ کے جو اربن ایریاز ہیں وہاں پر، اور اسی طرح اسلام آباد اور پنڈی وغیرہ یہاں پر جس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی۔ لیکن اگر صرف پنجاب کو ہی ڈیوائیڈ کیا جائے جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب کے اندر، تو جنوبی پنجاب کی محرومیوں کی جو کبھی بھی کسی بھی حکومت نے ترجیح میں اسے نہیں لیا، اور یہی ایک وجہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ وہاں پر نعرہ بھی لگاتی ہیں اور ان محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے ووٹ کے لیے وہاں پر ڈیرے بھی ڈالتی ہیں۔ آج ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت انہوں نے جنوبی پنجاب میں کیوں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور کیا بلاول بھٹو زرداری جنوبی پنجاب میں کوئی بڑا بریک تھرو بھی کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ عاصم نصیر آفیشیل کو دیکھیں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس پوری ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ تو بالکل بلاول بھٹو زرداری وہ اپنی اس وقت کمپین انہوں نے گزشتہ ہفتے شروع کی تھی۔ خاص طور پر انہوں نے پنجاب میں اس مرتبہ ڈیرے لاہور اور وسطی پنجاب کی بجائے انہوں نے جنوبی پنجاب کو منتخب کیا، اور جنوبی پنجاب میں کیونکہ ایک انہیں فیل آ رہی تھی، ایک سیاسی طور پر بھی نظر آتا ہے کہ جنوبی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی بنا دیا گیا لیکن وہ ان محرومیوں کو ختم نہیں کر سکا جس کا وعدہ کیا گیا، جس کے لیے جنوبی پنجاب محاذ بھی گزشتہ حکومت کے دور میں بنایا گیا، اور ایک بہت بڑا گروپ تقریباً جس میں 2 درجن سے زائد افراد تھے وہ رکن پنجاب اسمبلی اور اس میں قومی اسمبلی کے بھی افراد شامل تھے، وہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے اپنا ایک علیحدہ سے دھڑا بھی بنایا۔ لیکن اس انتخابات میں 2018 میں وہ جو تحریک انصاف کی حکومت آئی اس میں ضم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے وعدے کیے تھے جنوبی پنجاب کی عوام کے ساتھ، جو وہاں کے بسنے والوں کے ساتھ انہوں نے جو انہیں تبدیلی کا خواب دکھایا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ شاید مسلم لیگ نون کی جو 10 سال حکومت رہی انہوں نے کام تو وہاں پر کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ان کا جو ایک ہم یہ کہیں گے جس طرح لاہور کے اندر، فیصل آباد کے اندر، راولپنڈی کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر جس طرح منصوبے آئے، شاید وہاں پر اس طرح کے منصوبے نہیں آ سکے، اور وہاں کے جو افراد تھے وہ صرف دانش اسکول کی حد تک تو شہباز شریف نے بہت اچھا کام کیا، انہوں نے وہاں پر تعلیم کے لیے دانش اسکول دیا اور ایسے جگہوں پر دیا کہ جہاں پر کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس اسٹینڈرڈ کا اسکول یہاں پہ بنے گا۔ اس کے ساتھ طیب اردوان کی طرف سے جو سیلاب زدگان کی امداد کے لیے پیسے آئے تھے اس کی مدد سے ایک ہسپتال بھی بنایا گیا، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس طرح تمام معاملہ نہیں ہوا، اور یہی ایک وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری انہوں نے دیکھا کہ نون لیگ تو اس وقت آرام سے سو رہی ہے اور ایک ریموٹ کے ساتھ انہیں سائلنٹ کیا ہوا ہے، میوٹ کیا ہوا ہے اس سیاسی جماعت کو، تو کیوں نہ ان کا جو ووٹ بینک ہے اس کے اوپر ہم نقب زنی کریں اور وہاں پر جو الیکٹیبلز ہیں انہیں لے کے چلیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری ایک بڑی زبردست انہوں نے اپنی کمپین چلائی، اور نہ صرف انہوں نے وہاں پر جلسوں سے خطاب کیا، کارنر میٹنگز کی، بلکہ انہوں نے ایک بڑی تعداد میں جو الیکٹیبلز تھے انہیں بھی اپنی طرف راغب کیا، اور گو کہ یہ ایک دن میں یا ان کے دورے کے دوران تو نہیں ہوا، یہ پیچھے سے پوری ایک پلاننگ ان کی چل رہی تھی 6-8 ماہ سے، جس کے بعد لوگوں نے اس جماعت کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہونے کا بھی اعلان کیا۔ لیکن کیا اس کا فائدہ صرف پیپلز پارٹی کو ہوگا، یا ابھی بھی اس موومنٹ کے بعد نون لیگ اور تحریک انصاف کی حکومت وہ بھی اب جنوبی پنجاب کی طرف دیکھے گی، اور ادھر کے جو افراد ہیں کیا ان کی بھی محرومیاں کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے، اور میرا تو خیال یہی ہے کہ لوگوں کو صرف طفل تسلیاں دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور سیاسی طور پر ہی صرف متحرک ہو کے تمام معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح بلاول بھٹو زرداری وہاں پر جنوبی پنجاب کے اندر جا رہے ہیں، جنوبی پنجاب میں انہوں نے اپنی موومنٹ کو اور ایک مومنٹم پکڑا، اور جس طرح پنجاب میں ان کا ووٹ بینک تقریباً ختم ہونے کے پر پہنچ چکا ہوا ہے، جس طرح جو سرگودا کے اندر ایک بڑی الارمنگ صورتحال تھی، بلکہ ہم یہ کہیں کہ امبیرسمنٹ ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی پورے پاکستان میں کہ انہیں ووٹ وہ جس
فی حلقے کے حساب سے ایک ووٹ فی پولنگ اسٹیشن کے حساب سے ایک انہیں ووٹ ملا، اور جتنے پولنگ اسٹیشن تھے اس سے 3 4 5 ان کے جو ووٹ ہیں وہ زائد تھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس پولنگ اسٹیشن پہ ان کا امیدوار کھڑا تھا وہ ایک ووٹ لے سکا، بلکہ 1 2 حلقے ایسے تھے جہاں پہ ان کی کارکردگی 0 رہی۔ تو یہ بڑی ایک الارمنگ صورتحال تھی، اور اسے دیکھتے ہوئے شاید پیپلز پارٹی نے اپنی ساری پنجاب کی قیادت کو بھی ریشفل کیا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بھرپور طور پر جو ہے اپنی سیاسی اننگز کو شروع کیا۔ تو اب دیکھو یہی جا رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی جو سپیس بنی ہوئی ہے، جو اس حکومت کی اور مسلم لیگ نون کی وجہ سے اس سپیس بن رہی ہے، وہ اب اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلم لیگ نون ان کا یہ قلعے ہیں، ان پنجاب کے اندر ان کی سیٹس کی تعداد 200 سے زائد ماضی میں بھی ہوئی، اور ابھی بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید آنے والے الیکشن میں بھی ہوگا، لیکن اگر یہ میوٹ کی پوزیشن پہ رہے تو پھر حالات کافی مختلف ہوں گے، کیونکہ کہا جس طرح بلاول کی تقاریر ہے انہیں جب سنتے ہیں تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم تو میں آ رہا ہوں، اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں کہ اگر کنگز پارٹی بنائی گئی تو وہ پھر بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ چلے گی، اور پھر بلاول بھٹو زرداری کو ہی ایک بڑا شیئر ملے گا۔ تو میرے تو نزدیک یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اچھی خاصی جو ہے نقب لگائی ہے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے کیمپ کے اندر۔ تحریک انصاف کے کیمپ کے وہ افراد جو کہ جنوبی پنجاب محاذ میں تھے، جو جہانگیر خان ترین کے سے تھے، جو جہانگیر خان ترین کے ساتھ تھے، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ چودھری پرویز الہی نے شاید اپنے بیٹے کی وزارت لینے کے بعد انہوں نے جس طرح جہانگیر خان ترین کے اوپر انہوں نے حملہ آور ہوئے اور اپنے پہ جو ان کے بیانات آئے، انہوں نے انٹرویوز دیے، اس کے اندر بھی انہوں نے ہر چیز کا الزام جو ہے جہانگیر خان ترین کے اوپر لگایا، اور اس طرح وہ جو ایک لگ رہا تھا کہ شاید جہانگیر ترین جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے کیمپ میں آ کے بیٹھیں گے، اور جب کنگز پارٹی بنائی جائے گی اس آنے والے انتخابات سے قبل، تو وہ تمام افراد جو جہانگیر خان ترین کے ساتھ تھے، جو ان کے تیاروں میں جاتے تھے آتے تھے اور انہیں منا کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملایا گیا تھا، وہ تمام افراد جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی کی پاکٹ میں ہوں گے۔ لیکن اب لگ ہی رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جس طرح اپنی مفاہمت کی بھی سیاست کر رہی ہے، ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی مزاحمت، لیکن وہ مزاحمت کر رہے ہیں تو اس سسٹم کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، اس سسٹم میں شامل جماعتوں کے خلاف، خاص طور پر مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے جو انہوں نے پی ڈی ایم میں کام کیا، اب وہ عوام کے اندر جب جا رہے ہیں وہاں پر بھی وہ مسلم لیگ نون کے بیانیے کو زد پہنچا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ کوئی مانے یا نہ مانے پیپلز پارٹی کو ہوگا، چاہے اس کا فائدہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ اور اگر واقعی جو پاور کوریڈورز ہیں اگر انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تو پھر کوئی اس میں کوئی شائبہ نہیں رہے گا کہ بلاول بھٹو زرداری نہ صرف وفاق میں حکومت بنائیں گے بلکہ پنجاب میں بھی کولیشن گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اطلاعات بھی ہیں، اس میں یہی لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے کارڈز بڑے اچھی طرح کھیل رہے ہیں۔ شاید اب نون لیگ کی جو قیادت ہے انہیں بھی آنکھیں کھولنی چاہیے اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے ورکر بھی ان کی راہ تک رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ عاصم نصیر آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ بہت شکریہ۔